سن اے طلبگار درد پہلو، میں ناز ہوں تو نیاز ہو جا، میں غزنوی سومنات دل کا ہوں تو سراپا ایاز ہو جا۔ نہیں ہے وابستہ زیر گردوں کمال شان سکندری سے، تمام سامان ہے تیرے سینے میں تو بھی آئینہ ساز ہو جا۔ غرض ہے پیکار زندگی سے کمال پائے حلال تیرا، جہاں کا فرض قدیم ہے تو ادا مثال نماز ہو جا۔ نہ ہو قناعت شعار گلچی اسی سے قائم ہے شان تیری، وفور گل ہے اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا۔ گئے وہ ایام اب زمانہ نہیں ہے صحرا نور دیوں کا، جہاں میں مانندے شمع سوزاں میان محفل گداز ہو جا۔ وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی، فدا ہو ملت پہ یعنی آتش زن طلسم مجاز ہو جا۔ یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ نظم کا تعارف۔ 7 اشعار پر مشتمل اقبال کی یہ نظم عملی سطح پر ایک ایسے پیغام کی حیثیت رکھتی ہے جو ابتدائی ایام میں ان کے فکر و فلسفے کا نمائندہ رہا۔ یہ امر پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ بانگ درا اقبال کا اولین شعری مجموعہ ہے جو ان کی شاعری کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ زیر تشریح نظم میں اقبال اپنے ہم عصر لوگوں کو پیغام دیتے ہیں۔ پہلا شعر: سن اے طلبگار درد پہلو، میں ناز ہوں تو نیاز ہو جا، میں غزنوی سومنات دل کا ہوں تو سراپا ایاز ہو جا۔ مشکل الفاظ کے معنی: درد پہلو مراد درد دل، ناز یعنی حسن، نیاز یعنی عاشق، سومنات دل مراد دل کا بت خانہ، ایاز یعنی محمود غزنوی کا غلام۔ تشریح: پہلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے میرے ہم عصر انسان، اگر تو عشق حقیقی کا طلبگار ہے تو میری طرح محبوب کی شخصیت کو عزیز رکھتے ہوئے تو بھی یہی رویہ اختیار کر۔ اگر دل کو سومنات کا مندر تسلیم کر لیا جائے تو میری شخصیت محمود غزنوی کے مماثل ہے جس سے اس مندر کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، جبکہ تجھے ایاز کا روپ دھار کر عجز و انکسار کا وہی رویہ اختیار کر لینا چاہیے جو ایاز کا خاصہ تھا۔ دوسرا شعر: نہیں ہے وابستہ زیر گردوں کمال شان سکندری سے، تمام سامان ہے تیرے سینے میں تو بھی آئینہ ساز ہو جا۔ مشکل الفاظ کے معنی: زیر گردوں یعنی آسمان کے نیچے، شان سکندری یعنی سکندر اعظم، آئینہ ساز یعنی اپنے فن میں ماہر۔ تشریح: دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ جان لے کہ کائنات میں حصول عروج و کمال کے لیے سکندر اعظم جیسے فرمان روا کی شان و شوکت ضروری نہیں ہوتی۔ سکندر نے بے شک وہ تاریخی آئینہ ایجاد اور نصب کیا جو بعد میں تاریخ کا حصہ بن گیا، لیکن جان لے کہ تیرے سینے میں بھی ایسے کمالات چھپے ہوئے ہیں، تو اگر ان کو ظاہر کرے تو تجھے بھی لوگ سکندر اعظم سے کم مرتبہ کا اہل نہیں سمجھیں گے۔ تیسرا شعر: عرض ہے پیکار زندگی سے کمال پائے حلال تیرا، جہاں کا فرض قدیم ہے تو ادا مثال نماز ہو جا۔ مشکل الفاظ کے معنی: پیکار زندگی یعنی زندگی کی دوڑ، حلال یعنی پہلی رات کا چاند، فرض قدیم یعنی پرانا فرض، مثال نماز یعنی نماز کی طرح۔ تشریح: مسلسل جدوجہد زندگی میں عروج و کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بے شک تیری شخصیت ابھی پہلی رات کے چاند کی سی ہے، تاہم مسلسل جدوجہد کے ذریعے یہ امر ناممکن نہیں کہ تو بدر کامل بن جائے، یعنی انتہائی عروج و کمال حاصل کر لے۔ تجھے تو باری تعالیٰ نے ہزاروں برس قبل دنیا میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اسی طرح نماز کی ادائیگی کے لیے مخصوص ضابطوں پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ چوتھا شعر: نہ ہو قناعت شعار گلچی اسی سے قائم ہے شان تیری، وفور گل ہے اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا۔
مشکل الفاظ کے معنی قناعت شعر یعنی تھوڑی چیز پر خوش ہونے والا، گلچین یعنی پھول توڑنے والا، قائم یعنی برقرار، وفور گل یعنی پھولوں کی کثرت، دامن دراز یعنی لمبی جھولی والا۔ تشریح: یہ امر بھی ذہن نشین کر لے کہ کبھی کبھی قناعت کا شعار بھی حالات سے ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ اگر خداوند ذوالجلال اپنی نعمتوں میں مزید وسعت پیدا کرتا ہے تو تیری طلب کا دامن بھی دراز ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر تیرا رویہ کفر ان نعمت سے تعبیر کیا جائے گا۔ پانچواں شعر: گئے وہ ایام، اب زمانہ نہیں ہے صحرا نور دیوں کا، جہاں میں مانند شمع سوزاں میان محفل گداز ہو جا۔ مشکل الفاظ کے معنی ایام یعنی جمع یوم یا دن، صحرائے نور دیوں یعنی جنگلوں بیابانوں میں پھرنا، شمع سوزاں یعنی جلتی ہوئی موم بتی، میان محفل یعنی محفل کے اندر، گداز ہو جا یعنی پگھل جا۔ تشریح: وہ دور تو کبھی کا ختم ہو چکا جب قیس کی طرح عشق میں لوگ صحرا نوردی اختیار کر لیتے تھے اور اپنے شہر کے علاوہ گھر اور عزیز و اقارب سے بھی بے نیاز ہو جاتے تھے۔ اب تو یہ امر لازم ہے کہ شمع کی طرح محفل کو روشنی عطا کر۔ اس شعر میں اقبال نے عمداً رہبانیت کی نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تو لوگوں کے درمیان رہ کر ہی ملک و ملت کے لیے جدوجہد کرنا لازمی امر ہے۔ چھٹا شعر: وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی، فدا ہو ملت پہ یعنی آتش زنے طلسم مجاز ہو جا۔ مشکل الفاظ کے معنی مجازی یعنی جو حقیقی نہ ہو، ہستی قوم یعنی قوم کا وجود، آتش زن یعنی آگ لگانے والا، طلسم مجاز یعنی مجاز کا جادو۔ تشریح: اس شعر میں اقبال ایک اہم نکتہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں فرد کی زندگی تو مجازی اور غیر حقیقی ہوتی ہے، جو ناقابل اعتبار ہے۔ کوئی بھی تو یہ نہیں جانتا کہ وہ کب تک زندہ رہے گا۔ جب تک کہ فرد کے بالمقابل قوم کا وجود حقیقی ہوتا ہے، افراد مٹ جاتے ہیں لیکن قومیں زندہ رہتی ہیں۔ چنانچہ یہ امر لازم ہے کہ ذاتی نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر قوم کی تعمیر کے لیے جدوجہد کی جائے۔ ساتواں شعر: یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ مشکل الفاظ کے معنی فرقہ ساز یعنی فرقہ پرست، آزری یعنی بت تراشنا، دامن بچانا یعنی برائی سے بچنا، غبار راہ حجاز ہو جا یعنی حجاز کے راستے کی گرد بن جا، مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب جا۔ تشریح: نظم کے اس آخری شعر میں اقبال اپنے عہد میں ہندی مسلمانوں کی فرقہ پرستی کو آزری اور بت تراشی کے علاوہ بت پرستی سے تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ رویہ افسوسناک ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس نوع کی بت پرستی سے دامن بچا کر مدینے کی راہ اختیار کی جائے اور وہیں زندگی گزاری جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی اطلاعات مل سکے۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.